اور ہاسپٹلس نے بھی ہمیں پارٹنر کیا ہمیں ہوا ایک چھوٹا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا، ہم آپ کے پاس ایک منٹ میں دوبارہ آتے ہیں حشمت صاحبہ، ایک منٹ میں آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، آپ پلیز ہمارا انتظار کیجئے۔ غازی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، یہاں پر کالرز نے ذکر بھی کیا اور آپ نے کہا کہ ہماری ایجنسی بیسیکلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام کرتی ہے، لیکن میں جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر یو ایس میں پروگرامز رکھتے ہیں ادر دین ڈیزاسٹر، تو وائی ڈونٹ یو بلڈ دوز انسٹیٹیوشن، جس طرح فیونرل ہوم کی بات ہوئی، ہمارے ہاں پورے امریکہ میں اسلامک سکولز ہیں، ان کا کوئی سٹینڈرڈائز سیلیبس نہیں ہے، آپ جیسی تنظیمیں آئیں گی اور کون ہے یہاں پر؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لوکل لیول پہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، شکاگو میں بھی کام کر رہی ہیں، فیونرل ہومز کھول رہے ہیں لوگ، اسلامک ریلیف ان کی مدد کرتی ہے، ہم اکثر ان کو یعنی آپ پارٹنرشپ بالکل پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ دیکھیے نا جس کا جو کام ہے، جو اسپیشلائز کرتا ہے اسی میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی، مثال کے طور پر ہم شیلٹر بناتے ہیں، ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ شیلٹر، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہم نے کوئی 6 گاؤں جو ہیں وہ مظفر گڑھ میں اور 6 گاؤں جو ہیں ہم نے نوشیرہ میں بنائے اور بن رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا رہ گیا، زیادہ تر مکمل ہو گیا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو اپنے طور پر یہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے گھر خود بناؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہ ہم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا اوور ہیڈ ایکسپینس ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم $1750 میں۔ ناظرین آپ کی بات جاری ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک ریلیف جو پاکستان میں ڈیزاسٹر کا ہیلپ کر رہی ہے لوگوں کی، وہ اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ بالکل رہے ہیں، وہ اس میں گھر بھی نظر آئے گا، $1750 میں ہم ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ شیلٹر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، اور جو صاحب سے اور یہ سچا قصہ ہے، اس صاحب سے میری بحث، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے، میں تو 3000 میں 100 گھر بنا کے آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے کام خود اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جن لوگوں کا کام ہے ان سے نہ کرائیں اور خود کرنے کی کوشش کریں تو ناظرین یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو پیسہ آپ کلیکٹ کر کے وہاں لوگوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کا ہوتا ہے، صدقے کا ہوتا ہے، اس کی جو آپ دیکھیں نا خرچہ اضافی خرچہ ہوا، لیکن اگر آپ ان چیریٹیز کو دیں، ان لوگوں کو دیں جو ان چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، ہم اگر وہاں پر 12 گاؤں اسلامک ریلیف یو ایس اے بنا رہی ہے جس میں کلینکس ہیں، جس میں اسکول ہے، جس میں انفراسٹرکچر ہے، جس میں لوگوں کے لیے جو سسٹینڈ لیونگ ہے نا، ان کے لیے ہم ان کو بیج پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو لائف سٹاک پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو کھو چکے ہیں وہ لوگ وہ چیز انہیں ملے، اس لیے کہ جس ڈیزاسٹر سے ہماری قوم گزری ہے پاکستان کی، اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں، ان کو دیں، اور لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ خود مہم جوئی کی جو ہمارے اندر عادت ہوتی ہے اس سے احتراز کریں، مطلب ہے کہ پارٹنرشپ بلڈ اپ کریں، ہماری کمیونٹی لیول پر مختلف تنظیمیں مختلف مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ بڑی تنظیموں کے ساتھ جس طرح آپ جیسی تنظیموں کے ساتھ پارٹنرشپس کریں، زیادہ افیکٹ ہوگا۔ معاذ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، دیکھیں پارٹنر کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا، ہم بھی جیسے فیما کے ساتھ، ریڈ کراس کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر پاکستانی تنظیموں کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں، اس کے بغیر جہاں تک فیونرل ہوم کی بات ہے، بار بار کوئسچن آپ نے بھی کیا، ہم دیکھیں فیونرل ہوم کھولنا ایک بزنس ایڈونچر بھی ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ اپنے خدمت خلقیہ اسلامک ایک کھلا ہے بھی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ کھولا ہے، تو اس کے لیے جو اکنا نے کیا ہے، اکنا ریلیف نے یہ کیا ہے کہ ہم تدفین کا انتظام کر لیتے ہیں، اگر لاوارث باڈی ہے تو میں اتفاق سے فیونرل پروگرام کا انچارج بھی ہوں، اگر لاوارث باڈی ہے تو ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے ان سے، سارا بندوبست یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہاسپٹل سے کال آئی کہ 1 مہینے سے ایک مسلمان کی لاش پڑی ہے، ہم جلانے جا رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کریں، ہم آ رہے ہیں ایز اے ریلیٹیو، ایسے ہم کو جان کے اپنی ذمہ داری پوری لیتے ہیں، ہم شیلٹر ہوم میں ان کو وہاں لے جاتے ہیں، فیونرل ہوم میں جنازہ کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا سن رہا ہو اور کوئی لاوارث، کیونکہ پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے کرنے کا، اگر کوئی لاوارث لاش جن کے کوئی خرچہ نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اکنا جو ہے وہ برداشت کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، الماس ہیں شکاگو سے، ان کی کال لے لیتے ہیں۔ جی الماس، یو آر آن ایئر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شکاگو میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی، آئی ڈونٹ نو، مگر میں نے وہاں پر بہت کال کیے اور وہ لوگ وہاں پر کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک شیلٹر ہوم ہے، تو جب وہاں پر جب خواتین آ جاتی ہیں تو ان کے لیے کیا کنٹینیو ایجوکیشن کا کوئی پروگرام ہے؟ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واٹ دے ڈو آفٹر دے کم دیر؟ سو دے ایجوکیٹ، ایکسلنٹ کویسچن، تھینک یو جاب سو مچ۔ فیسلٹی ملتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی معاذ، ویری گڈ کویسچن۔ ہمارے زیادہ تر جو اس وقت شیلٹر ہیں وہ ٹیمپریری ہاؤسنگ فیسلٹی ہے، فل ٹائم شیلٹر جو ہے نا اس کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے بڑے وقت کویسچن کیا۔ وہاں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کی جو کنٹینیو ایجوکیشن ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن مکمل ہم نہیں کر سکتے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمیٹڈ، ہم بتا بھی نہیں سکتے، مطلب اگر بتانا چاہوں تو بہت کم پیسوں میں ہم کتنا کام کرتے ہیں، لیکن جیسے سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سے لوگوں نے نرسنگ کا کورس کیا ہے،
हमने उसके पैसे दिए, हेल्थ का कोर्स किया, हमने उसके पैसे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग मनी राइट नाउ, अपने पाँव पे। मुजाहिद साहब आप फरमाइए, उन्होंने शिकागो ही का जिक्र किया, आपका ताल्लुक भी शिकागो से है, क्या कहेंगे वहां पर अगर कोई रिस्पांस, अगर ये हाल है? नहीं, वहाँ देखिए, मैंने फिर वही बात बताई आपको कि वहाँ पर बहुत सारे और इदारे हैं। हमदर्द एक सेंटर है जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का, वो भी हमारे मुसलमानों का है। वहाँ पर भी उनके पास शेल्टर है, एक अपना घर है, उनके पास शेल्टर है। इकना का रिलीफ का अभी शेल्टर जल्द शुरू होने वाला है लंबार्ड में। और ये जो बहन कॉल कर रही है, डेफिनेटली ये वो मसाइल हैं जो लोग जिनसे दो चार होते हैं, जो क्राइसिस जो फैमिलीज में आते हैं, जहाँ मुसीबतें पड़ती हैं, तो इन शेल्टर्स की तरफ लोग देखते हैं। अगर उसमें केयर अच्छी हो और तालीम अगर दी जाए, और सही बात है अगर। बिल्कुल ठीक है। हशमत साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा और ये फरमाइए कि आप पाकिस्तान से काफ़ी बच्चों को लाती हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर आप लोग का कोई एडॉप्शन प्रोग्राम भी है या उनको रिहेबिलिटेट करके वापस भेजा जाता है? जी, पाकिस्तान से जिन बच्चों को हम लेकर आते हैं वो वापस रिहैब होकर, उनकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होकर, फिर हम उनको वापस लेकर जाते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं वहां पर। एक्सेप्ट एक बच्ची जो अभी हम लाए हैं, लाइक लास्ट 16 ईयर्स से मैं ये काम कर रही हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड जिसका कोई भी नहीं है, तो दिस लिटिल गर्ल विल गो फॉर एडॉप्शन। इस बच्चे के बारे में जरा बताइए। जी, एक्सक्यूज मी, इस बच्चे के बारे में बताइए कि कौन है जिसका जो लावारिस है और आपको कैसे मिली, ब्रीफली बताइए जरा। हम लोगों ने जैकबाबाद में जो हमारा पार्टनर हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल जैकबाबाद, उधर हम 2008 में अपना कैंप कर रहे थे। उसमें ये बच्ची और हमरा दो बहनों के लाई गई थी, बहुत बुरी जली हुई थी, और हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया था। और जब से ये बच्ची हमारे साथ है, SOS विलेज लाहौर में भी हमने इसको रखा था। और उसके बाद अब क्योंकि बहुत सिवियरली बर्न है चेहरा, सर, हाथ उसके, वो ट्रीटमेंट उसको वहां पे नहीं मिल सकता, तो फिर हम उसको यहाँ लेकर आए हैं और ये अब श्राइनर्स हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है और हम लोगों के पास वो रह रही है। तो आप लोग जो यानी इतने सारे कितने कितने बच्चों को अभी तक ला चुके हैं अमेरिका? थाउजेंड्स में बच्चों को ला चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हम लेकर आते हैं वो इतने बुरे जले हुए होते हैं कि हर बच्चे की एटलीस्ट 20 से 30 सर्जरीज होती हैं। और बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टांगें नहीं होती, तो फिर उनकी टांगें भी लगती हैं, फिर उनको एजुकेशन भी दी जाती है, फिर यहाँ पर उनको इस काबिल किया जाता है कि जब वो वापस जाएं तो वो सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की तरह रह सकें। नॉर्मल तो नहीं हो सकते वो पूरे, लेकिन वो एक इंसान की तरह काफी हद तक चल सकते हैं। लेकिन आप लोग ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं माशाल्लाह। आप लोगों का बजट कितना है और ये पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? हम लोगों का जो बजट है, जितना हमारा कैश बजट है उसका 5 to 6 टाइम्स हमारा इन काइंड बजट है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमारे पास ओवर 100 हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, जो कि इन बच्चों को फ्री सर्जरीज प्रोवाइड करते हैं। मैं बच्चे जैसे लाती हूँ तो हमारे जो पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं, लाइक मेथोडिस्ट हॉस्पिटल हो गया, हरमन हो गया, टेक्सास चिल्ड्रन, श्राइनर्स तो है ही फ्री, वो सब लोग अंडर राइट करते हैं। इन काइंड हमारी डोनेशन जो है इट्स फार मोर देन आवर कैश डोनेशन, और हमारा जो बजट है इट्स ओवर $6 million। और इसमें आप लोगों के जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? इट्स अंडर 5%। उसका रीजन ये है कि वी आर द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एवरी मंथ ओवर 3,000 आवर्स जो हैं वो हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। हम लोग वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग न्यू जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो आगे इस चीज को लेकर बढ़े। और यहाँ पर यह है कि बच्चों को सेफ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो जैसे हमारा जो हीलिंग होम है या हम जो कंटेनर्स भेजते हैं, और इस्लामिक रिलीफ के साथ मिलकर जो पहला उनका डिग्निटी जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे, वो हम ही लोग ने यहाँ पर मैनेज किया था, जिसमें होमलेस को हम लोगों ने 5,000 होमलेस को इस्लामिक रिलीफ के साथ मिलकर हाइजीन पैक्स बांटे थे। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे वॉलंटियर्स हैं, यंग हमारे वॉलंटियर्स हैं, ज़ईफ लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो वॉलंटियर्स हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, जिसकी वजह से वी सेव लॉट ऑफ मनी ऑन सैलरी।
اوکے میں آپ جی ان کی بات کی تصدیق کروں گا کہ جو والنٹیرزم ہمارے ینگ بچوں میں ہے، جو لوگوں میں ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیریٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہم مسلم چیریٹیز کے کم ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ زیادہ کام ہمارا جو ہوتا ہے والنٹیئر بیسڈ ہوتا ہے. ابھی بچوں کی بات کر رہی تھی آپ، میں آپ کو بتاؤں کہ 143 ملین 143 ملین بچے اس وقت یتیم ہیں دنیا میں، اور اسلامک ریلیف کا ایک یونیک پروگرام ہے آرفن اسپانسرشپ کا، جس میں ہم کوئی یتیم خانہ نہیں بناتے، ہم کوئی بلڈنگ کھڑی کر کے اس میں 100 لوگ نہیں جمع کرتے، بلکہ یہ افغانستان، پاکستان، افریقہ، دنیا میں جتنے ملک ہیں وہاں سے ہم ان کو ڈائریکٹ ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ان کو گود لے کر اپنے گھر میں رکھے اور گھریلو ماحول میں وہ پروان چڑھیں. $49 میکسیمم $65 ہے، جہاں یہ فلکچویٹ کرتا ہے کہ جہاں پر مہنگائی زیادہ ہے. تو اس طرح کے پر منتھ خرچے پہ کوئی 27,000 یتیموں کا اسلامک ریلیف جو ہے پچھلے سال تک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اور بڑھ گئے ہیں، 27,000 یتیموں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہ جو چیریٹیز جیسے محترمہ کی اور ہماری ہے اور ان کی، یہ سب مل کر بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. جو بات ہوئی ٹھیک ہے، وہ والنٹیئرزم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، چودھری جلیل صاحب کی کال ہے نیو یارک سے، وہ لے لیتے ہیں. جی چودھری صاحب، یو آر آن ایئر. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر یہ میرا ابھی ٹی وی پہ تو نہیں بیٹھا ہوا، لیکن آپ کے ایک پروگرام چل رہا ہے یہ ایکنا کا میرے خیال میں. جی اچھا، سچویشن یہ ہے کہ آج ہم نے ایکنا کو کال کیا لیکن ہمیں کوئی پراپر رسپونڈ نہیں ملا اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو آج قرآن شریف کو پھاڑا گیا ہے یہاں 86 اسٹریٹ اور 21 ایونیو پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے پرزے کر کے اور اس کو بکھیرا گیا پوری سڑک کے اوپر، جو کہ ہم نے پورا تھیلا اس کا اکٹھا کیا ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد 21 فروری کو یہی واردات ہوئی ہے، تو اس میں بھی ہم نے اکٹھے کیے قدرتی، وہ جو ہے ہمیں وہ بے پارک اور 86 اسٹریٹ پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. ابھی ایکنا کو ہم نے کال کیا ہے، ایکنا والوں نے کوئی اتنا پراپر رسپونڈ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ کی کال ہم تک پہنچی، آپ کا نقطہ بھی پہنچا. بہت اور یہ بہت زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے. بے شک یہ بہت شرمناک واقعہ ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے. بے شک اس پر ہر مسلمان کا دل دکھی ہے اور ہر امریکی کا دل بھی دکھی ہوگا. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. پلیز اسٹے ود اس، ویل بیک آفٹر شارٹ بریک.